آپ نے سنجیدہ نہیں تھا. آپ بمشکل خین صاحب کو کھانچ کھوچ کے بھائی لوگ لائے تھے یہاں پہ ہیلی پیڈ میں, اور وہاں پہ اس نے جو ہے وہ کیا کہا تھا, صوبائی اسٹیٹس دیں گے کہا تھا, یہی کہا تھا. آپ لوگوں نے سنا تھا, ہم نے تو نہیں سنا, ہم تو اپنے جلسوں میں مصروف تھے. کیا اس نے وہاں کانسٹیٹیوشنل پروونس کا لفظ یوز کیا تھا؟ نہیں. وہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں وہ صوبائی آئینی صوبہ دے رہے تھے آپ کو, جو غیر سیاسی قوتیں ہیں جن کا پارلیمنٹ میں کوئی ووٹ نہیں ہے, جن نے وہاں جا کے ووٹ نہیں دینا ہے. آپ نے کسی شخص کا بیان سنا, وفاقی وزراء کا بھی, ایون ڈنڈاپور صاحب جو چوک چوراہوں میں جلسے کرتا تھا یہاں آ کے, 1000 ووٹ دو 1000 کروڑ لو, اس سے آپ نے سنا آئینی صوبے کا لفظ؟ او بھائی, آئینی صوبہ بنانا پارلیمنٹ آف پاکستان نے, آئین میں 4 شکوں میں 2/3 میجورٹی سے اس میں امینڈمنٹ چاہیے, تو ان سے تو کوئی بات کسی نے سنی نہیں. یہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں, غیر جمہوری قوتیں ہیں, انہوں نے یہاں پہ ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا مرضی کے بیانات کے لیے. میں نہیں سمجھتا اس آئینی صوبے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل صوبے کے لیے کوئی سنجیدہ میٹنگ پرائم منسٹر نے آج تک کی ہے تو آپ مجھے بتائیں. سب لوکل پارٹیز الیکشن فلاں ملک نے مانگے. ہم اس موقع پہ سینیٹر سیف الرحمان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, قطر کا. انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ, جو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے ریڈکو, قطر کے اندر سب سے بڑی کمپنی ہے, وہ متوجہ ہوئی ہماری طرف, ہماری قیادت کے حکم پہ. ابھی تک 300 لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں, جو لیبر کلاس میں بھی ہیں, اسکل ہنرمند لوگ بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, وہ جائیں گے. ہماری کوشش ہے اس سال 1000 لوگوں کو, گلگت بلتستان کے لوگوں کو اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف لے جائیں. 1000 لوگ صوبے میں آپ بھرتی کرتے ہیں تو آپ کے بجٹ پہ 1 ارب روپے کا بوجھ ہوتا ہے. اگر 1000 لوگ آپ اوورسیز امپلائمنٹ دلاتے ہیں تو 2 ارب روپے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہم نے موجودہ حکومت کو کہا, آپ کا لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری آف انڈسٹریز ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو فعال کریں, اس کو دوڑائیں. دنیا بھر میں ابھی مانگ بڑھ گئی ہے ورکرز کی, لیبرز کی, HR کی. ہم اپنی طور پہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری ٹیم اگلے 1-2 مہینے میں قطر بھی جائے گی, UAE بھی جائے گی, جہاں جہاں ہمارا تعلق رکھتا ہے. ہم اپنی قیادت کے جتنے تعلقات, شہباز شریف صاحب کے تعلقات ہیں, نواز شریف صاحب کے تعلق ہے, ہم انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے یوز کریں. اب کمال یہ ہے, ہم نے اس پہ کوئی پابندی نہیں رکھی. ہم نے کہا جس ادارے کو لا کے ہم نے دی, ہم نے کہا یار جو GB کا بندہ ملتا ہے, جانا چاہتا ہے وہ جائے, وہ پیپلی ہو, نون لیگی ہو, PTI کا ہو, جدھر کا ہے, ہم کوئی پابندی نہیں لگاتے, جائے. ہم ہماری طرف سے یہ میرے رشتہ دار جائیں گے, فلاں جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اب وہاں پہ موجودہ حکومت کے بعد وزراء ذمہ دار لوگ گئے ہیں, کیونکہ وہاں کلاسیں لگتی ہیں, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو نون لیگ کا پروجیکٹ ہے, PMLN نے فائنل دستخط کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ لفظ آپ نہیں کہیں یہاں پہ, موجودہ CM کا کہیں. موجودہ CM کے بندے بھی گئے ہیں, اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ لفظ نہ کہیں, یہ سابقہ CM کہہ نہیں ہے, موجودہ CM. او بھائی, پھر ان کو ڈرایا جا رہا ہے, جو ٹیکنیکل کالج ہے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ PMLN کی پروجیکشن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ 1000 بندے لا کے دے دو تو میں آپ کی بھی کروں گا, میرا تو کام یہی ہے. تو یہ آپ حضرات بھی ذرا متوجہ کروائیں حکومت کو. یقین جانے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ 47 ارب روپیہ نان ڈیولپمنٹ, 15 ارب روپیہ ہمارا ڈیولپمنٹ, اور ہمارا 28 لاکھ مربع میل کا یہ علاقہ جہاں ہر جگہ میں سڑک چاہیے, ہر جگہ میں اسکول چاہیے, ہر جگہ میں اسپتال چاہیے, تو 15 ارب سے کیا ہوتا ہے, اتنا بڑا ڈفرینس. تو لہذا ہم یہی کہیں گے, یہ بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی تو بڑا ان کے لیے افغانستان کے لیے ایک ماحول ایسا بنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ معاملات اچھے ہو گئے ہیں, سعودی عرب سے بھی ہو گئے ہیں, UAE سے بھی ہو گئے ہیں. ہم نے تو یمن فوج نہیں بیچ کے بڑے مظالم سے, آج یہ ہر جگہ میں جو ہے وہ ان کے چمچے بنے ہوئے, تو اس کا فائدہ اٹھائیں. فائدہ یہ ہو سکتا کہ ہمارے 10,000 لوگ اگلے 5 سال ہم سب مل کے کوشش کریں, 10,000 لوگ اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف لے جائیں, تو کم سے کم صوبے میں ہر سال 20 ارب روپیہ آپ کے صوبے میں آئے گا, جس سے ترقی ہوگی, پراپرٹیز مہنگی ہوں گی, آپ کے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ زرعی جو چیزیں وہ بکیں گی. تو یہ ایک فارمولہ ہے. اس میں حکومت ایسا کرے, بجٹ میں ایک اسکیم رکھے, لوگوں کو ٹرین کرے, اسکل دے, اور جا کے خود رابطے کرے مختلف منسٹریز کے ساتھ,
اور اپنے جو ہے وہ حکومت پہ حکومت رابطے کرے. تو ہم تو آخری 2 سال میں یہ چاہتے تھے ہم یہ کریں گے، لیکن کرونا نے دنیا بھر میں ہمارا سفر بند کر دیا. تو اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، سیف الرحمان صاحب قطر والے کا شکریہ، ریڈکو والا کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ایسی تحقیقات کریں گے. یا ہمارا نام لو، نون لیگ کا ذکر نہ کرو. الحمدللہ ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این حکومت میں نہ ہوتے ہوئے، ریاستی دھاندلی کے باوجود، الیکشن سے باہر ہونے کے باوجود، تمام تر طاقت لگانے کے باوجود، آج بھی عوام کی نمائندہ جماعت پی ایم ایل این ہی انشاءاللہ گلگت بلتستان میں انآفیشلی کرتے ہیں. وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ کسی این جی او میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے آپ نے گورنمنٹ کے ملازمین کو جتنی مہنگائی ہوئی اس کے حساب سے ان کو دینا ہوتا ہے. ہم نے جو دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر کو کیسے نوازا جاتا ہے، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم نے 5 سال کے لیے ٹیکس ایمنسٹی لی نا، ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوا، گلگت بلتستان میں ای سی سی پی کا آفس ہم نے کھولا نا کہیں اپنے دور میں. آج فیصلہ آباد سے زیادہ گلگت میں کمپنیاں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں نا، آپ ریکارڈ چیک کر لیں. آپ جائیں، فیصلہ آباد سے زیادہ کمپنیز ایکٹ کے مطابق گلگت میں زیادہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں. کیوں؟ ٹیکس فری زون ہے، اس کا بینیفٹ ہے. آپ نے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا، اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی نا. لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا تو ہر شخص کو بینیفٹ ہوا. آپ نے 5 سال پہلے اسی طرح رونقیں تو نہیں دیکھی. اس کا نیٹ بینیفٹ کیا ہوا کہ آپ کے ٹوریزم سیکٹر میں بوم آ گیا. آپ نے سڑکیں ٹھیک کی، ٹوریزم میں بوم آ گیا. 1 لاکھ لوگوں کو گزشتہ 4 سال میں انڈائریکٹ جاب ملی، روزگار ملا، ہوٹل انڈسٹریز اور ٹوریزم سے ریلیٹڈ. تو اسی طریقے سے آپ کی جو تنخواہیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ ساری جو ہے وہ ادھر چلی گئی. یعنی ایوریج ہر چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل والے نے سال میں 30 سے 35 لاکھ روپے کمائے. تو یہ ان کو بینیفٹ ہوا. البتہ ہم نے کچھ ادارے بنائے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں بن گئی، گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ہے وہ فنڈز قائم کیے گئے. ہیلتھ کے لیے آپ دیکھ لیں نا، یہ جو ہم نے جو منصوبہ دیا ہے، جو ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ ہے 1 ارب کا، 1 بلین کا، یہ آپ سارے غور سے سن لیں. اس میں سرکاری ملازم کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے. یہ ہم نے انیشیٹو لیا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اونلی سرکاری ملازم اس کے لیے اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ ری انویسٹمنٹ ملتا ہے. تو پبلک بینیفٹ کے وہ منصوبے تھے. اسی طرح ہم نے 1 بلین روپیہ لوننگ کی لوور سیکٹر میں اخوت کے تھرو، وہ عام آدمی کو کیا، وہ سرکاری ملازم کو نہیں کیا. اسی طریقے سے اب آگے مثال کے طور پر میں موجودہ دوستوں سے میں حیران ہوں کہ ایک اور چیز ہے جس کی آپ کو سب کی توجہ میں چاہتا ہوں. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ گلگت بلتستان میں مزید سرکاری ملازمین کا بوجھ ڈالنا یہ نامناسب ہے. اس لیے ہمیں متبادل ذرائع اور تلاش کرنا ہے. تو میں نے ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا تھا، ہم جائیں گے یو اے ای، قطر وغیرہ ان ملکوں میں جائیں گے، اپنی اوورسیز امپلائمنٹ کی کوشش کریں گے. تو ہم نے مارچ میں جانا تھا. فرانس میں پرنس کریم آغا خان صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی مارچ کے مہینے میں پیرس میں. 27 مارچ کو ہماری میٹنگ تھی قطر میں امیر قطر کے ساتھ. کورونا کی وجہ سے وہ دونوں کام نہیں ہوئے. اب حکومت ہماری نہیں رہی، اس کے باوجود ہم نے اس کو فالو کیا. آپ کو ایک اسسمنٹ میں بتا دوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کی ٹوٹل آبادی کا 16% اوورسیز امپلائمنٹ میں ہے. وہ $10 بلین بھیجتے ہیں ہر سال پاکستان. $10 بلین. پاکستان میں ٹوٹل آ رہے ہیں $20 بلین. اس میں سے 10 بلین آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. اس لیے وہاں آپ دیکھیں لوگوں کے حالات کتنے اچھے ہیں ہم سے. پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا 3% اوورسیز امپلائمنٹ میں ہے، یعنی 3% کتنا ہو گیا؟ 55 لاکھ لوگ. کے پی کے کا 4% لوگ اوورسیز امپلائمنٹ میں. وہ اربوں ڈالر اپنے صوبے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں وہ بھیجتے ہیں. اسی طرح سارے صوبوں کا. گلگت بلتستان کی ٹوٹل آبادی کا 0.1% ہے اوورسیز امپلائمنٹ. یعنی ہمارے ٹوٹل 1900 یا 2600 لوگ ہیں، جس میں ورکر بھی ہیں، بڑے اسکیل میں بھی ہیں. تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم اس طرف حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی متوجہ ہوں. یہ جو زلفی بخاری صاحب تھے، یہ ہر دن آ کے کہتے ہیں 1 لاکھ لوگ